اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی، اور ہم ایک ایسے مرحلے کا آغاز کر چکے ہیں کہ جس میں مرحوم سید ہاشم حداد حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کی غرض سے باقاعدہ ایران تشریف لاتے ہیں، اور ان کا یہ سفر ایران کی زیارات سے متعلق ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں عرض کیا کہ مرحوم سید ہاشم حداد مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کے گھر تہران میں مقیم رہے کچھ عرصہ۔ وہاں انہوں نے جو ان کے مہمان اور مہمان کے ہاں جو دوسرے مہمان آئے قوم، شیراز، اصفہان اور دیگر نقاط سے، ان تمام علماء سے گفتگو کی، اور پھر جب انہیں باقاعدہ ہمدان تشریف لے جانے کی دعوت دی گئی تو وہ اپنے ان تمام سلوکی جو دوست ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ہمدان کی طرف گئے، اور جاتے ہی ڈائریکٹ سیدھا آیت اللہ محمد جواد انصاری حمدانی کی تعزیت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے فرزند سے تعزیت کی، اور پھر بعد میں اس گھر سے جب باہر نکلے تو آغا طہرانی سے کہا کہ یہاں اب آغا جواد انصاری کے وہ جو ملکوتی آثار ہیں وہ محو ہو رہے ہیں، اور ان کی حفاظت کا اقدامات نہیں کیے گئے۔ یہ ماجرا ختم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد مرحوم سید ہاشم حداد کو ابو علی سینا کی مزار پر لے جایا جاتا ہے تاکہ وہاں پر فاتحہ خوانی کی جائے، اور مرحوم شیخ بہاری حمدانی کے مزار پر لے جایا جاتا ہے شہر بہار میں، تاکہ وہ وہاں جا کر بھی فاتحہ خوانی کریں۔ یہ ماجرا آج آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم نے ہمدان میں ٹوٹل 9 دن قیام کیا، اور ہمیں ہمدان میں ابو علی سینا کے مزار پر لے جایا گیا، اور ابو علی سینا کے مزار پہ مرحوم ہاشم حداد کو وہ ملکوتی اور وہ معنوی احساس نہیں ہوا جس کی انہیں توقع تھی۔ یعنی ابو علی سینا جسے معلم ثالث کہا جاتا ہے، جسے شیخ الرئیس کہا جاتا ہے، حجت الحق کہا جاتا ہے، شرف الملک کہا جاتا ہے، جنہیں امام الحکماء اور رئیس المشاعین کہا جاتا ہے، خواجہ حکیمان کہا جاتا ہے، یعنی بہت سے القاب ابو علی سینا کو دیے گئے ہیں۔ وہ ابو علی سینا کہ جنہوں نے 131 موضوعات پر علمی تحقیقی کتابیں جو ہے وہ تالیف کی ہیں، اور مشہور و معروف ان کی کتاب قانون جو ہے وہ علم طب کے بارے میں ہے۔ اور اگر ہم فلسفے کے بارے میں دیکھیں تو شفا ایک بہت ہی نایاب اور بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، اور اگر فلسفہ اور منطق کے بارے میں ایک مشترکہ کتاب ان کی دیکھی جائے تو الاشارات و تنبیہات ہے، اور اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ابو علی سینا کے آثار میں موجود ہیں۔ لیکن اس تمام علمی عظمت کے باوجود مرحوم حداد کہتے ہیں کہ وہ جو ملکوتیت مجھے ان کے مزار پر محسوس ہونا چاہیے تھی وہ محسوس نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بات اندازہ ہوتی ہے کہ ابو علی سینا علمی میدان میں اور نظریاتی میدان میں ایک پختہ شخصیت کے مالک تھے، لیکن عرفان عملی میں وہ اس مضبوطی اور استحکام کے درجے پر فائز نہیں تھے کہ وہ ملکوتی آثار مرحوم ہاشم حداد کو وہاں پر نمایاں ہوتے۔ اس کے بعد نقل کرتے ہیں آیت اللہ طہرانی کہ ہمیں وہاں سے باقاعدہ ہمدان شہر سے باہر 2 کلومیٹر دور ایک بہار نامی ایک شہر میں لے جایا گیا کہ جہاں آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی کی وہاں پر قبر تھی، اور اس قبرستان میں ہمیں لے جایا گیا، اور اس مزار میں ہم نے آغا بہاری حمدانی کی فاتحہ خوانی کی۔ تقریباً 2 بسوں پر مشتمل یہ قافلہ تھا، جس تمام قافلے میں آغا سید ہاشم حداد کے ساتھ آئے ہوئے وہ تمام سلوکی ان کے دوست تھے جو سیر و سلوک کی اس سفر میں ان کا ساتھ دینا چاہتے تھے، اور اس معنوی سفر میں ان کے ہم رکاب رہنا چاہتے تھے۔ آیت اللہ طہرانی بھی موجود تھے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم نے جیسے ہی شیخ محمد بہاری حمدانی کے مزار میں فاتحہ خوانی کی تو اس کے بعد
میں اور آغا سید ہاشم حداد وہیں قبروں کے درمیان ٹہلنے لگے تاکہ دوسرے مومنین کی ارواح کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی جائے اور دعا کی جائے۔ ہمارے باقی دوست ہم سے ابھی جدا تھے اور ہم قبرستان میں وہیں پر ارواح مومنین کی زیارت کر رہے تھے اور قبروں میں ٹہل رہے تھے کہ آغا سید ہاشم حداد نے مجھے مخاطب قرار دے کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی ہمدان شہر سے اٹھ کر باقاعدہ 2 کلومیٹر سفر طے کر کے یہاں ہمدان میں بہار میں آیا کرتے تھے تاکہ شیخ بہاری ہمدانی کی روح سے فیضیاب ہو سکے۔ بسا اوقات میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہ 2 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا کرتے تھے تاکہ یہاں پر آئیں، لیکن اب جو میں یہاں پر آیا ہوں اور آ کر میں نے خود آغا بہاری ہمدانی کی زیارت کی ہے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آیت اللہ جواد انصاری جو وہاں ہمدان سے اٹھ کر آغا بہاری کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ درواقع آغا بہاری ہمدانی سے فیضیاب ہونے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ مجھ سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے جو میں یہاں اس وقت اس قبرستان میں موجود ہوں۔ ایک نہایتی تعجب آمیز جملہ آغا حداد نے کہا کہ آغا بہاری ہمدانی چند سال پہلے میری آج کی اس مہک کو استشمام کرنے کے لیے اور اس ملکوتی فضا سے فیضیاب ہونے کے لیے جو آج اس قبرستان میں حاکم ہے اور حکم فرما ہے، اس ماحول کی ملکوتی فضا سے فیضیاب ہونے کے لیے وہ وہاں بہار سے ہر روز اٹھ کر بسا اوقات 2 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل یہاں اس قبرستان میں آتے تھے اور یہاں آ کر فیضیاب ہوتے تھے۔ یہ ایک نہایتی تعجب آمیز جملہ آغا سید ہاشم حداد نے بیان کیا اور اسے آغا طحرانی نے روح مجرد میں اسی عنوان سے تحریر کر دیا۔ اس جملے کی وضاحت نہیں کی، لیکن جیسے ہی یہ کتاب پبلش ہوئی اور علماء تک پہنچی، علماء نے اس کتاب کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ متعدد اس کتاب کے اوپر علماء کے اعتراضات موجود ہیں، لیکن جب اس جملے پر علماء پہنچتے ہیں تو وہ آغا طحرانی کے اوپر اور آغا سید ہاشم حداد کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض ان کی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ اعتراض کرتے ہیں کہ آغا آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کو پیدل جا کر بہار میں اس قبرستان میں آغا شیخ بہاری کی قبر پہ جا کر آغا حداد کی روح سے فیضیاب ہونا تھا اور ان کی مہک کو استشمام کرنا تھا، تو اتنی زحمت کیوں کیا کرتے تھے آیت اللہ جواد انصاری؟ کیا انہیں وہ مہک خود ہمدان شہر کے اندر نہیں مل جاتی تھی؟ چونکہ آیت اللہ طحرانی کے بقول ہم نے 9 دن ہمدان شہر میں قیام کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا سید ہاشم حداد 9 دن تک باقاعدہ ہمدان شہر میں موجود رہے، تو ان کی موجودگی کے باعث وہ مہک بھی ان کے ساتھ اور وہ روحانی اور ملکوتی فضا بھی ان کے ساتھ اس ہمدان شہر میں ہونی چاہیے تھی۔ تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ اٹھ کر باقاعدہ اس قبرستان میں جاتے، بہار میں جاتے اور وہاں جا کر ہاشم حداد کی روح سے اور ان کی ملکوتی خوشبو سے فیضیاب ہونے کے لیے وہاں جاتے اس ہمدان شہر کو چھوڑ کر؟ یا آپ اس کو آگے لے چلیں کہ وہ ہمدان شہر سے باہر نکلتے ہر روز اور ایک باغ جو ان کے میزبان نے ان کے لیے کرائے پر لے رکھا تھا، ہر روز آغا ہاشم حداد اس باغ میں بھی جایا کرتے تھے۔ تو آغا جواد انصاری یہ 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس باغ میں چلے جاتے اور وہاں ان کی ملکوتی خوشبو سے اور ملکوتی ماحول سے وہاں پر فیضیاب ہوتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا طحرانی نے یہ جو مطلب نقل کیا اور آغا حداد نے یہ جو بات کہی، یہ جو جملے کہے، یہ غیر معقول ہے اور ایک ڈھکوسلا ہے کہ جسے آغا حداد کی جانب سے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ اعتراض حوزہائے علمیہ میں پبلش ہوا، بیان ہونا شروع ہوا اور آیت اللہ طحرانی تک پہنچا، تو آیت اللہ طحرانی کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے فرزند آیت اللہ محمد صادق طحرانی اپنی کتاب نور مجرد میں عین اس عبارت کو تحریر کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے والد بزرگوار کے کلمات کا اور سید ہاشم حداد کے کلمات کا باقاعدہ ڈیفنس پیش کرتے ہیں اور دفاعیہ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عزیزان، آپ نے جو اعتراض کیا ہے یہ اعتراض آپ کا
علمی میدان میں کمزوری کی دلیل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک عارف اور ایک سالک کی اس خوشبو کو اور اس ملکوتی فضا کو درک کرنے کے لیے آغا جواد انصاری جو باقاعدہ بہار شہر میں اس قبرستان میں جایا کرتے تھے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت پر مبنی قول ہے۔ لہٰذا کچھ مقدمات آیت اللہ تہرانی اس گفتگو کو ثابت کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پہلا مقدمہ آیت اللہ تہرانی لکھتے ہیں کہ ہم جس طرح اس عالم مادہ میں اشیاء کی خوشبو کو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے موتیے کے پھول کی خوشبو کون سی ہے، گلاب کے پھول کی خوشبو کون سی ہے، یا اسی طرح انسانوں کے بدن سے نکلنے والی جو مہک ہے یا بدبو ہے اس کو ہم احساس کر لیتے ہیں۔ بعض افراد مہک لگاتے ہیں یا خوشبو لگاتے ہیں، یا ان کے بدن کی خود ایک خوشبو ہوتی ہے ان کے ملکوتی عبادت کے نتیجے میں، یا بسا اوقات انسان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، تو یہ تفکیک ہو سکتی ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ انسان کے جو عارف نہیں ہے، جو سالک نہیں ہے، جو حقائق مجردہ کو درک نہیں کر پایا، وہ ان چیزوں کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ مثلا میں پھولوں کی خوشبو کو آپس میں تفکیک کر سکتا ہوں، لیکن اگر پھولوں کی خوشبو کو آپس میں مکس کر دیا جائے اور ان کے اندر کچھ اور جو ہے وہ اسانس ملا دیے جائیں، تب میرے لیے انہیں جو ہے وہ جدا کرنا اور ان کی تشخیص دینا میرے لیے دشوار ہوگا، چونکہ یہ اب ایک جو ہے وہ ترکیب کے نتیجے میں وجود میں آنے والی ایک نئی مہک ہے۔ لہٰذا جب تک میں اس سے مانوس نہیں ہوں گا، میں اسے درک نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن خلاصہ یہ کہ انسان اس عالم مادہ میں جیسے خوشبو کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے انسان عالم تجرد میں ارواح کی مہک کو باقاعدہ محسوس کر سکتا ہے۔ عین اسی طرح سے جس طرح انسان عالم مادہ میں خوشبو کو محسوس کرتا ہے، بدبو کا احساس کرتا ہے، عین اسی طرح سے عالم تجرد میں انسان جو اعمال ہیں ان کی ملکوتیت کو اور انسانوں کی مہک کو باقاعدہ استشمام کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے کفار اور فاجر اور فاسق افراد کی بدبو کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مطلب ہے جو برہانی اعتبار سے علمی حلقوں میں ثابت شدہ ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ برہان پیش کیے جا چکے ہیں۔ دوسرا مطلب جسے آیت اللہ تہرانی بطور مثال اور بطور شاہد بیان کرتے ہیں، وہ گویا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، جو اسی علمی برہانی جو مدعا ہے آغا تہرانی کا، اس کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لانشق روح الرحمن من طرف الیمن، یعنی بے شک مجھے یمن کی طرف سے روح رحمان کی ایک دلنشین مہک جو ہے وہ آ رہی ہے اور اسے میں استشمام کر رہا ہوں۔ یہ وہی واقعہ ہے کہ جب وہ اویس قرنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف نہیں رکھتے۔ اویس قرنی کو والدہ کی طرف سے ایک محدود پیریڈ کے لیے اجازت تھی کہ وہ اس مدت میں مدینہ میں قیام کریں اور پھر واپس آ جائیں، لیکن جب وہ پہنچتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں ہوتے، کچھ دیر انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد اویس قرنی واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جب واپس چلے جاتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماحول کو جب مشاہدہ کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کا ایک ولی آیا تھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اویس قرنی کی اس مہک کو استشمام کیا، جبکہ ظاہری ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اویس قرنی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پس رسول خدا اویس قرنی کی اس معنوی اور ملکوتی مہک کو استشمام کر پائے جسے عالم مادہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استشمام نہیں کیا۔ پس یہ خود ایک برہان ہے کہ جو باقاعدہ روایت کے ذریعے سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اور اسی عقلی برہان کی دلیل کے طور پر واقع ہو رہا ہے کہ انسان ارواح طیبہ کی اور ارواح فاسق کی باقاعدہ خوشبو اور بدبو ان چیزوں کو محسوس کر سکتا ہے، جیسے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ انی
انشق، بے شک میں استنشاق کر رہا ہوں روح رحمان کو کہ جو یمن کی جانب سے باقاعدہ ابھر رہی ہے۔ یا ایک اور جگہ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی اختلاف تعبیر یہ جملہ بھی بیان ہوا ہے کہ یفوح روائح الجنت من قبل القرن، یعنی قرن کی جانب سے مجھے جنتی مہک سونگھنے کو آ رہی ہے اور اسے میں استشمام کر رہا ہوں۔ واہ واہ شوقاہ الیک یا اویس القرن، یعنی میں کس قدر تمہارا مشتاق ہوں اے اویس قرنی، تمہاری زیارت کا اور تمہاری اس مہک کا جسے میں استشمام کر رہا ہوں، میں تمہارا کس قدر مشتاق ہوں۔ یہ برہان نقل کرنے کے بعد، یعنی پہلا برہان اور اس برہان کے اوپر یہ شاہد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، اس کو بیان کرنے کے بعد آیت اللہ طہرانی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان عالم تجرد میں ارواح طیبہ کی اور ارواح خبیثہ کی، ارواح طیبہ کی مہک کو استشمام کرتا ہے اور ارواح خبیثہ کی بدبو کو جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور اس سے تنفر کا اور انزجار کا اظہار کرتا ہے۔ یہ ایک مطلب اپنی جگہ پر ثابت ہو گیا۔ دوسرا مطلب جسے آیت اللہ طہرانی نقل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اولیاء الہی اس عالم قید اور عالم مادہ سے عبور جب کر جاتے ہیں اور عالم تجرد میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہاں عالم تجرد میں وہ عالم دنیا اور عالم مادہ کی جو قید ہے، اور وہ قید کون سی ہے؟ زمان اور قید مکان۔ یہ قید زمان اور قید مکان اس عالم تجرد میں رکاوٹ ایجاد نہیں کرتی ہے، لہٰذا ایک خوشبو اگر مشہد میں موجود ہے تو عالم تجرد میں وہی خوشبو ایک دوسرے مکان پر جو عالم مادہ میں موجود ہے اس خوشبو کو اس دوسرے مکان میں استنشاق کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ فرد جو مشہد مقدس میں موجود ہے وہ مشہد مقدس میں رہتے ہوئے کربلائے معلیٰ کی نورانیت کو اور ملکوتیت کو استنشاق کر سکتا ہے، خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، اس ملکوتی فضا سے استفادہ کر سکتا ہے اور فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اس مکان سے بھی اور اس زمان میں پائی جانے والی جو قید ہے اس کو اس عالم تجرد میں مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پس عالم مادہ میں جو قید پائی جاتی ہے زمان و مکان کی، یہ عالم تجرد میں اس کے سالک کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتی جو اس مادے سے عبور کر چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ عالم ملک اور عالم ملکوت پر احاطے کے باعث یہ سالک جو ہے وہ اس زمان و مکان کی قید سے عبور کر جاتا ہے اور اب اس کے لیے آئندہ آنے والے اشخاص یہ ان کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یعنی وہ فرد جو آئندہ 100 سال کے بعد اس دنیا میں پیدا ہوں گے، میں اگر عالم تجرد میں پہنچ چکا ہوں تو میں ان افراد کو مشاہدہ کر سکتا ہوں یا ان کی ملکوتی خوشبو کو استشمام کر سکتا ہوں۔ لہٰذا یہ جو مطلب بیان کیا آغا طہرانی نے، اس مدعا کے اوپر بھی آغا طہرانی باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایک قول کو باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں آہ آہ شوقاً الی رؤیتہم، یعنی حضرت سید الاوصیاء جہاں متقین کی، پرہیزگاروں کی، اولیاء الہی کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، وہاں چونکہ ابھی حضرت علی ابن ابی طالب نے انہیں عالم مادہ میں مشاہدہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دیدار کے شوق میں حضرت علی ابن ابی طالب اپنے وجود میں پائی جانے والی تڑپ کو اظہار کر رہے ہیں کہ آہ آہ شوقاً الی رؤیتہم، کہ میں ان سے ملاقات کا مشتاق ہوں اس عالم مادہ میں۔ یعنی عالم تجرد میں حضرت علی ابن ابی طالب نے ان اولیاء کو مشاہدہ کیا، ان کی خصوصیات بیان کی، لیکن اس عالم مادہ میں حضرت سید الاوصیاء ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کے لیے اپنی آغوش پھیلانے کے لیے بےتابی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس ماجرا کو ایک دوسرے عنوان سے اور ایک دوسرے زاویے میں بیان کرنا چاہیں تو اس طرح سے ہے کہ حضرت سید الاوصیاء علیہ الصلاۃ والسلام امیر المؤمنین جب جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں
اور ان کا گزر کربلا کی خاک سے ہوتا ہے تو آپ باقاعدہ اس کربلا کی خاک میں ایک ایسی مہک کو استشمام کرتے ہیں کہ جو مہک آج سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آج سے کئی سالوں کے بعد اسی کربلا میں ایک واقعہ رونما ہونا ہے۔ لہٰذا حضرت علی ابن ابی طالب اس کربلا کی خاک کو اٹھاتے ہیں، اس کی مہک کو استشمام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں واہن لکے ایتھا التربہ، یعنی اے مٹی تو کس قدر خوش قسمت ہے، کس قدر باسعادت ہے، لَيُحْشَرَنَّ مِنْكَ اقوام يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ الْحِسَاب، کہ تیرے اندر ایسی اقوام محشور ہوں گی جو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں چلی جائیں گی۔ اور پھر اسی حدیث کے ذیل میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا باقاعدہ کربلا کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو باقاعدہ وہ موارد بتاتے ہیں کہ یہاں پر خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں پر ذوالجناح کو باندھا جائے گا، یہاں پر جو ہے وہ اصحاب شہید کیے جائیں گے، یہاں پر حضرت سید الشہداء جو ہے وہ شہید کیے جائیں گے، یہاں پر مقتل سجے گی، اور وہ سارا ماجرا جو روایت میں موجود ہے آپ اسے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پس ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا جب کربلا میں پہنچے ہیں تو باقاعدہ اس مٹی سے اس مہک کو استشمام کر رہے ہیں کہ جو آئندہ چند سالوں کے بعد واقعہ اسی خاک میں رونما ہونا ہے۔ اب یہ ہے واقعہ حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین سے متعلق۔ میں اس واقعے سے پہلے چلا جاتا ہوں، حدیث قارورہ اٹھا کر دیکھیں، متعدد منابع میں آپ کو یہ حدیث قارورہ کے عنوان سے مل جائے گی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ آلاف التحیت و ثنا کے غم میں غمگین ہیں، اور پھر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کربلا کی خاک اٹھاتے ہیں، وہ سرزمین کربلا جو آپ سے کوسوں دور ہے۔ آپ مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اس خاک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ عالم تجرد میں وہ مکان کی جو قید ہے وہ رسول خدا یہاں پر اس قید سے مستثنا ہو گئے، یعنی مدینے میں بیٹھے ہیں، ہاتھ بڑھایا ہے اور وہ کربلا کی سرزمین جو کئی کوسوں کلومیٹر دور فاصلے پر موجود ہے وہاں سے مٹی اٹھاتے ہیں۔ پس یہاں مکان کی قید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی ہے، اس خاک کو اٹھاتے ہیں جس خاک میں ابھی حضرت سید الشہداء شہید نہیں ہوئے، جس خاک میں ابھی کربلا میں حضرت سید الشہداء کا لہو نہیں بہایا گیا، اس خاک کو اٹھاتے ہیں، استشمام کرتے ہیں اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کو عنایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس دن اس خاک کا رنگ تبدیل ہو جائے تم یقین کر لو کہ حضرت سید الشہداء کا انتقال ہو چکا ہے۔ لہٰذا ام المؤمنین اس خاک کو باقاعدہ ایک قارورہ اور ایک شیشی میں بند کر لیتی ہیں اور پھر بیان کرتی ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ایک روز میں عالم رؤیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کرتی ہوں کہ ان کا جو ہے وہ امامہ کھلا ہوا ہے اور ان کے جو ریش مبارک ہے اس پہ خاک ہے، اور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میرا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ آشفتہ ہو کر اپنے خواب سے بیدار ہوتی ہیں اور جاتی ہیں اسی قارورہ کے اور اسی شیشی کے پیچھے، اور جیسے ہی اس شیشی کو مشاہدہ کرتی ہیں تو اس میں موجود خاک خون آلود ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حضرت سید الشہداء کی شہادت ابھی ہوئی ہے، لیکن اس خاک میں کہ جو پہلے رسول خدا نے وہاں سے اٹھائی تھی اس خاک میں اس کا اثر موجود تھا، اور آج وہ شیشی جو ہے وہ باقاعدہ خون آلود ہے، لیکن اس سے پہلے باقاعدہ حضرت سید الشہداء کی مہک کو وہاں پر بیان کر رہی تھی۔ ممکن ہے یہاں پر بعض افراد یہ شبہ پیش کریں کہ بھئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، ان کا مقام میرے مقام سے بہت بلند ہے، یہ مجھے تو خوشبو محسوس نہیں ہوگی، رسول خدا کو محسوس ہو سکتی ہے، امیر المومنین حضرت سید الاوصیاء کو یہ مہک محسوس ہو سکتی ہے، میں جو ایک پست ایک حقیر آدمی ہوں مجھے خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقایسہ نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا وہ عالم تجرد میں زمان و مکان سے بے نیاز ہیں،
ان کے لیے یہ مہک بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے یہ مکان کا حجاب بھی نہیں ہو سکتا، لیکن میں جو اس عالم مادہ میں زندگی کر رہا ہوں، میں جو رتبتاً نہایت ہی پست انسان ہوں، میں جتنی بھی سیر و سلوک کروں، جتنا بھی بلند مرتبہ حاصل کر لوں، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سید الاوصیاء کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا، جس قدر بلند مرتبہ بھی حاصل کر لوں۔ تو میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرے لیے بھی یہ مہک اسی طرح سے آئے گی، میں بھی اسی طرح سے آئندہ نسلوں میں آنے والے اولیاء الہی کو مشاہدہ کر سکتا ہوں، ان کی خوشبو کو استشمام کر سکتا ہوں، ان کی ملکوتی جو تعلیمات ہیں اور ملکوتی ماحول ہے اس سے فیضیاب ہو سکتا ہوں؟ میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اس مطلب کے برہان کو ثابت کرنے کے لیے آیت اللہ تہرانی ایک اور روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ماجرا ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا سے متعلق کہ جب وہ کربلا میں تشریف لاتے ہیں اپنے حواریون کے ساتھ۔ یہ حدیث بھی باقاعدہ بحار الانوار میں موجود ہے، آپ اسے تلاش کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا اپنے اصحاب کے ساتھ جب کربلا سے ان کا گزر ہوتا ہے اور وہ عبور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ ہرن ایسے ہیں جو اس سرزمین کربلا میں موجود ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، جسے ہماری زبان میں کہا جائے کہ وہ عزاداری میں مصروف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا ان کی اس عزاداری کو دیکھ کر انہی ہرنوں کے ساتھ ان کی عزاداری میں شامل ہو جاتے ہیں اور گریہ و زاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حواری حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا سے سوال کرتے ہیں کہ یا روح اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں تو ہرن عزاداری میں مصروف ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، گریہ و زاری کر رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا فرماتے ہیں کہ یہ ہرن مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہاں آخری نبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ بے دردی کے ساتھ، ظلم و جور کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا، اور ہم اس نواسے کی تربت پہ آ کر اس کی عزاداری منا رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم الانبیاء کے غم میں شریک قرار دے کر خاتم الانبیاء کو پرسا دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی حضرت سید الشہداء کی ولادت نہیں ہوئی ہے، ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عالم امکان میں ولادت نہیں ہوئی ہے، بعثت نہیں ہوئی ہے، تشریف نہیں لائے ہیں، ازدواج حضرت علی و بطول محقق نہیں ہوئی ہے، حضرت سید الشہداء اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت وثنا کے زمانے میں ہرنوں تک کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس مقدس سرزمین میں حضرت سید الشہداء خاتم الانبیاء کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اور وہ اس کی عزاداری کر رہے ہیں۔ تو پس جب حیوانات اس ملکوتی ماحول کو اور اس ملکوتی جو خوشبو ہے اسے استشمام کر سکتے ہیں، اس غم کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس خوشبو کے عشق میں یہاں پہنچ کر عزاداری کر سکتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ولی الہی گو کہ رسول خدا کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن ان حیوانات سے اور ان ہرنوں سے اس کا مقام بلند ہے، لہٰذا وہ اس مہک کو بھی استشمام کر سکتا ہے اور اس سے ملکوتی فیضیاب بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اہل معرفت کی جو نظر ہے وہ یہ قائل ہیں اس بات کے کہ انبیاء الہی اور اولیاء الہی مقام قرب پروردگار کے اعتبار سے ان کے آپسی حالات مختلف ہیں، پس ہر نبی دوسرے نبی سے فاضل اور مفضول ہو سکتا ہے اس ملکوتی مقامات کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے ولی الہی کے درجات بھی انہی ملکوتی ماحول کے اعتبار سے متفاوت ہے، یکسانیت ان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا بسا اوقات ولی الہی ایک ایسی حالت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنی حالت سے خود سے بے خود ہو جاتا ہے۔ اب ایسے مقام پر جب یہ ولی الہی خود سے بے خود ہو چکا ہے اور خداوند متعال کے عشق میں ایک خاص جذبے کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے، تو ایسی کیفیت میں کسی ملک مقرب کو بھی یہ
حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جا کر اس ولی الہی کے جو حالات ہیں اس میں جا کر اسے مخل ہو اور خلل ایجاد کرے۔ اسی حالت کی طرف حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علیہ آلاف و تحیید و ثنا ان الفاظ میں اشارہ کر رہے ہیں کہ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ بسا اوقات ایک ایسا وقت اور ایک ایسا پیریڈ ہوتا ہے لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ اس وقت معینہ میں میرے جو قریب ہے نہ تو اس مقام پر اور اس وقت میں نہ مجھے ملک مقرب مخل ہو سکتا ہے اور اس مقام کو جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی نبی مرسل اس مقام پہ خلل واقع کر سکتا ہے اور اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس مقام کی ملکوتی فضا سے جو ہے وہ ملک بھی فیضیاب ہو سکتا ہے اور نبی مرسل بھی فیضیاب ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مقدمات تھے جنہیں آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا۔ اب یہاں وہ جواب دیتے ہیں کہ آغائے حداد جو ہمدان میں موجود تھے اور جو ہمدان سے باہر باغ میں موجود تھے، اس باغ میں اور ہمدان شہر میں آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کو آغا حداد کی وہ مہک نہیں آئی جسے وہ استشمام کرتے تھے، لیکن وہ مہک انہیں باقاعدہ بہار کے اس قبرستان میں جہاں مرحوم بہاری کی قبر ہے وہاں جا کر انہیں وہ مہک محسوس ہوتی تھی، اور وہ ملکوتی فضا وہاں جا کر وہ استشمام کرتے تھے اس مہک کو، اور اس ملکوتی فضا سے فیضیاب ہوتے تھے، جس کی طرف آغا حداد نے اشارہ کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آغا جواد انصاری ہمدان سے باہر بہار قبرستان میں آتے ہیں اور آ کر بہاری ہمدانی سے فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن وہ بہاری ہمدانی سے فیضیاب نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اس وقت جو میں اس قبرستان میں موجود ہوں، اس قبرستان کی ملکوتی فضا جو ہمارے آنے سے ایجاد ہوئی ہے اور جو مہک اس وقت یہاں موجود ہے، اس مہک کو استشمام کرنے کے لیے وہ اس دور میں وہاں پر آتے تھے اور اس ملکوتی فضا سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ یہ وہ مدعا تھا جسے باقاعدہ آغا سید ہاشم حداد نے بیان کیا، آغا تہرانی نے نقل کیا، اور اس کے اوپر علماء کے اعتراض ہوئے۔ یہاں آغا جو نقل کرتے ہیں تہرانی، آغا صادق تہرانی، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ در واقع اس ماحول کو جو آغا حداد کے لیے پیش آیا اور جو مہک آغا حداد کے بدن سے خارج ہوئی اس وقت جب وہ بہار کے اس قبرستان میں موجود تھی، اس مہک کو اور اس ملکوتی ماحول کو منعکس کرنے کے لیے ایک ولی الہی کی ضرورت تھی جو درجہ کمال پر پہنچ چکا ہو، ولو اس کا درجہ کمال بہت ہی بلند مرتبے پر نہ ہو، یعنی آغا حداد کے درجے کا وہ نہ ہو، لیکن چونکہ ولی کامل ہے، چونکہ وہ اس ملکوتی ماحول کو اور عالم تجرد کو باقاعدہ درک کر رہا ہے، نفسانی مراحل سے عبور کر کے عالم طہارت میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے ولی الہی کی جو ملکوتی خوشبو ہے اور جو اس کے ملکوتی اعمال ہیں اس کو دوسروں تک منعکس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیسے ایک آئینہ ہے، جس قدر وہ آئینہ شفاف ہوتا جائے گا وہ اجسام کی تصاویر کو منعکس کرنے کی اور بہتر منعکس کرنے کی اس میں صلاحیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو آغا بہاری ہمدانی ایک نہایت ہی شفاف آئینے کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ اس شفافیت یعنی اپنی ملکوتی شفافیت کے نتیجے میں اپنے سے بڑے ولی کی ملکوتیت کو اور اس کی نورانی مہک کو آگے نسلوں تک اور آگے آنے والے اولیاء تک جو ہے وہ باقاعدہ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اور چونکہ آغا بہاری ہمدانی جیسا ملکوتی ولی جو ہے وہ ہمدان میں موجود نہیں تھا، یا ہمدان سے باہر موجود باغ میں موجود نہیں تھا، جو آغا حداد کی اس کیفیت کو باقاعدہ اسی شفافیت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک یا سابقہ زمانوں میں موجود افراد تک منتقل کر سکے، لہٰذا آغا بہاری ہمدانی کے وجود کی ضرورت تھی کہ جو باقاعدہ آغا حداد کی اس کیفیت کو آگے منتقل کرے۔ لہٰذا آغا حداد ولو زمانی اعتبار سے اس عالم مادہ میں بعد میں آ رہے ہیں، لیکن عالم تجرد میں یہ قید نہیں پائی جاتی ہے عالم مادہ کی، اس مکان کی قید نہیں ہے، لیکن چونکہ آغا بہاری اس جگہ پر ہیں اور آغا ہمدانی
کہ اسی بہاری کے اس مقام پر آغا حداد آئے ہیں تو ان کے اس خوشبو کو اور اس ملکوتی فضا کو آغا بہاری نے زمانے گزشتہ جو اس عالم مادہ سے متعلق ہے اور زمانے آئندہ جو اس عالم مادہ سے متعلق ہے اس میں منعکس کیا ہے۔ لہٰذا آغا بہاری کی اس قبرستان میں جا کر آغا جواد جس چیز کو محسوس کرتے تھے اور جس ملکوتی ماحول سے استفادہ کرتے تھے وہ آغا بہاری سے متعلق نہیں تھا بلکہ آغا ہاشم حداد سے متعلق تھا۔ یہ ایک علمی مطلب ہے جسے وہ نقل کرتے ہیں آیت اللہ محمد صادق طہرانی اپنے والد بزرگوار کے ان کلمات کے دفاعیے میں۔ اب یہاں پہ آغا طہرانی آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی بزرگ اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ شیخ بہاری حمدانی کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی ان کے قبرستان میں جاتا ہے اور ان کی قبر پر جاتا ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی مناسب انداز میں مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس سے پہلے میں متعدد مرتبہ حمدان میں آ چکا تھا اور اس کے آگے میں نے بہار میں جا کر ان کے قبرستان میں ان کی جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی تھی اور ان کی جو ہے وہ اس مہمان نوازی سے میں پہلے فیضیاب ہو چکا تھا تو میرے لیے یہ بات ثابت شدہ تھی کہ آغا بہاری حمدانی باقاعدہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ بات واضح تھی کہ جو بھی ان کی قبر پر آتا ہے وہ اس سے مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کی خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو آج ہم آغا حداد کے ساتھ آغا بہاری حمدانی کے پاس آئے ہیں اور ہمارے پاس یہ 2 بسوں کے مسافر بھی موجود ہیں اور ہم سب کو آغا حمدانی بہاری سے جو ہے وہ میزبانی کی توقع ہے۔ لہٰذا ہم وہاں قبرستان میں پہنچے، فاتحہ خوانی کی اور ابھی ہم اس قبرستان سے باہر نہیں نکلے بلکہ قبرستان میں ہی کسی جگہ پر ہم نے بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ہم نے کیا مشاہدہ کیا کہ خواتین بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں اپنے گھر سے قالین اٹھا کر کہ آغا بہاری حمدانی کے جو مہمان ہیں وہ زمین پر نہ بیٹھیں۔ تو فوراً آغا ہاشم حداد کے لیے اور آغا طہرانی کے لیے قالین بچھایا جاتا ہے۔ وہ جو ہمارے دوست دوسرے اس قبرستان کی دوسری قبروں میں فاتحہ خوانی میں مصروف تھے انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا تو وہ بھی آغا ہاشم حداد کی طرف آئے اور جب ان لوگوں کو آتے ہوئے خواتین نے دیکھا تو یہ پھر اپنے گھروں میں گئیں اور مزید قالین اٹھا کے لے آئیں اور تمام لوگوں کے لیے اس قبرستان کو مفروش کیا تاکہ وہ زمین پر نہ بیٹھیں، باقاعدہ قالینوں پر بیٹھیں۔ کچھ خواتین باقاعدہ چونکہ سخت گرمیوں کا موسم تھا کچھ خواتین بھاگی ہوئی جاتی ہیں اپنے شوہروں کو اطلاع دیتی ہیں کہ جلیل القدر مہمان آئے ہیں، جلیل القدر شیخ بہاری حمدانی کے لیے۔ لہٰذا ہمارے لیے فوراً جو ہے نا وہ ہاتھوں سے جھلنے والا پنکھی لائی جاتی ہے جس سے ہمیں ہوا دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جاتے ہیں جو ہے وہ تربوز، تازہ تربوز لے کر آتے ہیں، تربوز کاٹ کے تمام مہمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ خواتین جاتی ہیں جو بید مشک کا باقاعدہ شربت تیار کر کے لاتی ہیں اور ہمیں ٹھنڈا جو ہے نا وہ شربت پلایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو افراد ہیں یہ باقاعدہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یعنی میزبان سوال کر رہا ہے کہ مہمان کون ہے، بالآخر ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو سید آپ کے ساتھ آیا ہے یہ کون ہے۔ تو آغا حداد کے ساتھ جو افراد موجود ہوتے ہیں وہ مصلحتاً آغا حداد کا ایک مختصر سا تعارف کرواتے ہیں، زیادہ تفصیلی تعارف نہیں کرواتے۔ بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے ایک سید ہیں جو حضرت علی ابن موسیٰ رضا 8ویں امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کا گزر یہاں حمدان سے اور بہار سے ہوا ہے تو وہ یہاں فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہیں۔ تو اب یہ میزبان جو ہیں وہ ان کے دلوں میں اشتیاق بڑھ جاتا ہے آغا حداد کے لیے۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ آغا حداد آج رات یہیں بہار میں رکیں اور ہم ان کی پذیرائی کریں، باقاعدہ ان کے لیے جانوروں کی قربانی کی جائے، کھانا تیار کیا جائے۔ لیکن آغا حداد کہتے ہیں کہ میری ذات کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، میں یہاں پر ٹھہر سکتا ہوں اور آپ کی میزبانی سے استفادہ کر سکتا ہوں اور آپ کے خلوص کو میں ٹھکرانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو باخبر کرتا ہوں کہ میرا حمدان میں ایک میزبان ہے اور اس میزبان نے میرے لیے رات کا کھانا تیار کر رکھا ہے، لہٰذا میں اس رکاوٹ کی وجہ سے آپ کے پاس رکنے سے معذور ہوں، لیکن آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر دوبارہ میں یہاں اس شہر میں آیا تو یہاں ضرور رکوں گا اور آپ کی مہمان نوازی سے استفادہ کروں گا۔ اب جب آغا حداد واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی ان کا ہاتھ چوم رہا ہے،
کوئی ان کا پاؤں چوم رہا ہے، جیسے ہی وہ اپنی بس میں سوار ہوتے ہیں تو کوئی ان کے بسوں کے دروازے چومے جا رہے ہیں، کھڑکیوں کے دروازے چومے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ تمام پذیرائی ہے آیت اللہ تہرانی کے نزدیک کہ جو مرحوم بہاری حمدانی کے زائرین کے لیے آغا بہاری حمدانی نے مد نظر رکھی تھی۔ تو اولیاء الہی اس دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی وہ اپنے مہمانوں سے نہایت ہی احسن انداز میں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ولی الہی مادی پذیرائی کرے، بعض معنوی اور روحانی پذیرائی بھی کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ تو یہ ہماری وہ گفتگو تھی جو سید ہاشم بن حداد کے حالات زندگی سے متعلق مرحوم آیت اللہ تہرانی کی کتاب روح مجرد کی بنیاد پر جاری ہے، اور یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔